الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله جل وعلا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال جل وعلا في مقام آخر إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون محترم حاضرین بزرگان دین معزز علماء کرام پردہ-نشین خواتین ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، آج سے تقریباً 5 ہفتے پہلے یعنی 6 نومبر 2020 کو آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر بات کی گئی تھی اور میں نے آپ لوگوں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہمارے کلاسز کی وجہ سے ہم نہیں دے پائے تھے. پھر ہمارے کئی ساتھیوں کے اصرار
سے آج پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں اپنے اس موضوع کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارا معاشرہ اور سماج جوجھ رہا ہے اور جن کی ضرورت آج ہر انسان اور ہر سماج کے لوگوں کی ہے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان دینا اور ان تمام چیزوں کو کرنا خصوصاً نوجوانان ملت اسلامیہ کے لیے فرض، انیواریہ اور کمپلسری ہے، کیونکہ ان کے بغیر ہماری انسانی زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ اس کے تحت ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنی ہے جن کے لیے ہم ایک باعزت شہری اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق بھی اپنی زندگی کو لانا اور ان چیزوں کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور بہتر طرح سے آپ لوگ واقف ہیں کہ علم کی اہمیت کسی بھی فرد بشر سے مخفی نہیں ہے۔ جو شکشا کی مہتوپورنتا ہے، جو ان کی آوشکتا ہے اور جو یہ اتنی امپورٹنس ہے اور کسی بھی سوسائٹی کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ کوئی بھی سماج ترقی اسی وقت کر سکتا ہے اور کوئی بھی سوسائٹی اسی وقت کسی بھی چیز کی اہمیت کو جان سکتی ہے، اور کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی نوجوان نسل اس وقت تک اپنے اسلاف اور اپنے آباء و اجداد کی چیزوں کو وہ دیکھ سکتی ہے، پرکھ سکتی ہے، جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو اور نالج نہ ہو، معلومات نہ ہو، گیان نہ ہو۔ کیونکہ جب ہمارے پاس گیان ہوگا، جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس نالج ہوگی، تو بھی ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری یہ قطب مینار، ہماری یہ جامع مسجد، ہماری یہ لال قلعہ اور یہ تمام وہ تاریخی چیزیں ہیں جو ہم نے بنائی تھی، جو ہندوستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی تھی، تختی اور اسی طرح جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار دی تھی۔ اسی کئی لاکھ علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا۔ لیکن جب ہمیں اتہاس معلوم نہیں ہوگا، جب ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہوگی، جب ہمیں ہسٹری معلوم نہیں ہوگی، تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ دوسرے جو سیاستداں ہیں اور جو دوسرے اقلیت کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ غلط بلبوتے پر اور غلط چیزوں کو پڑھا کر ان تمام تاریخی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے جو آج آپ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم ہر اعتبار سے تیار ہوں، جہاں دینی اعتبار سے تیار ہوں، وہیں پر ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہر میدان میں ہمیں تیار رہنا ہے، چاہے وہ شعبہ تعلیم ہو، چاہے وہ شعبہ معاشیت ہو، چاہے وہ شعبہ سیاست ہو، ہر میدان میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر قدم رکھنا ہے اور اپنے سوسائٹی کے ہر نوجوان کو اس جگہ تک پہنچانا ہے جس کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ تو محترم حاضرین، آج جس طرح سے ہم خصوصاً تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، جس کے نبی اور جس کا مذہب اور جس کے ماننے والے اس نے اس تعلیم کے لیے سب سے پہلے وہی وہ آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہر شخص واقف ہے، سورۃ العلق ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس کا ریزن اور اس کا وحی اور اس کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اقرا کا لفظ
صرف مذہب اسلامی ہے جس میں ہمیں اقرا کے لفظ سے تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا، پریچے کرایا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کے اندر اپنے آپ کو گنتے ہیں، تو آپ کو علم حاصل کرنا انیواریہ ہے، کمپلسری ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور قرآن کی امپورٹنس کو اور قرآن کی مہتو کو وہاں پر اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہتر اور سب سے بیسٹ انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تم میں سے قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا اگر ہمارے نوجوان نسل، اگر ہماری اولاد چاہے یا BA کر لے، MA کر لے، PhD کر لے، انجینئرنگ کر لے، ڈاکٹر بن جائے، آفیسر بن جائے، CO بن جائے، DO بن جائے، دنیا کی تمام عہدے پر وہ فائز ہو، لیکن اگر انہیں قرآنی معلومات نہیں ہے تو سمجھے ایک طرح سے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری اس بات کی ہے ہم اسلامک شکشا کو سب سے پہلے حاصل کریں۔ ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے، ہمارے ترجیحات میں شامل ان چیزوں کی ہونی چاہیے کہ ہم مکتبی نظام کو، جو ہمارے مکاتب نظام ہے، ان کو ہم صحیح ڈھنگ سے چلائیں اور ہم اپنے مکتب کے نظام کو صحیح کریں، تبھی جا کر ہمارے بچوں کے اندر پروگریس آئے گی، تبھی جا کر ہمارے بچے آگے بڑھ چڑھ کر وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جن کی آج ایک مسلم سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے، جس کے لیے آج ہر مسلم سماج اس کے لیے بلکتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے لیے ترستا ہے کہ ہمارے اندر ایسے بچے موجود کیوں نہیں ہیں جن کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ بیسک ایجوکیشن جو ہوتی ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں دوسری چیزیں سکھا سکتے ہیں، کالجز میں وہ دنیاوی علوم سے آپ کو روشناس کرا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کالج کی دنیا کو دیکھے گا، یونیورسٹیز کی دنیا کو دیکھے گا، جیسے وہ یونیورسٹی کے میدان میں قدم رکھے گا، وہاں پر بہت طرح کے مذاہب کے لوگ آتے ہیں، بہت طرح کے فکر والے لوگ رہتے ہیں، کوئی تو قبر کے پوجنے والے ہوتے ہیں، کوئی ستاروں کو پوجنے والے ہوتے ہیں، کوئی چاند کو پوجنے والے ہوتے ہیں، کوئی درختوں کو پوجنے والے ہوتے ہیں، کوئی اور دوسری چیزوں کو پوجنے والے اور ان کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بچے جب ایسے ماحول میں داخلہ لیتے ہیں، ایسے ماحول میں ان کی انٹری ہوتی ہے، اس کے ذہن کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کو اس سے پہلے ان کے والدین نے، ان کی سوسائٹی نے، ان کے سماج نے ان چیزوں کی تربیت نہیں کی تھی جن کو ان کو بیسک یعنی بچپن کے وقت ان کی ضرورت تھی۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتانے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں بتانے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وقت بہترین انداز میں ہنس مکھ ہو کر رہنے اور چلنے، یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم دوسرے کاموں میں، اپنے گھر کو بنانے میں، اپنی زندگی کو سنوارنے میں اور اپنے پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے، مال و دولت میں اضافے کرنے کے لیے اور اپنے عیش و عشرت کی زندگی کو بہتر انداز میں، لگژریز انداز میں زندگی گزارنے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں پر جس وقت دھیان دینی چاہیے تھی اس وقت ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یہ بچپنا دور جو 10 سے 12 سال یا 15 سال تک ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے ہفتے اس سے پہلے کے خطبے میں ہم نے کہا تھا کہ اپنے دشمن کو پہچانیے، ہمارا وشے تھا، بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ آج اسی کے تحت میں چند باتیں کہہ کر اپنے خطبے کو ختم کروں گا کہ دیکھیے، آپ اپنے دشمن کو پہچانیے۔
آپ کا دشمن کون ہے، آپ کا ازلی دشمن کون ہے، آپ ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، وہ آپ کو آگے سے بھی دیکھتا ہے، وہ آپ کو سامنے سے بھی دیکھتا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ لیکن ہم ہیں، انسان ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا قرآن کریم میں، انہ یراکم وقبیلہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، صرف وہ نہیں بلکہ وقبیلہ، اس کے جو جماعت ہے، ان کے گروہ ہیں، جو ان کی پارٹی ہیں، وہ تمام پارٹیاں آپ کو دیکھتی ہیں۔ انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یعنی انسان کے اندر جو شیطان وہ گردش کرتا ہے، آپ کے پیچھے لگتا ہے، آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح سے جیسے کہ انسان کا خون دوڑتا ہے، انسان کا خون گردش کرتا ہے، انسان کا خون چلتا پھرتا رہتا ہے، اسی طرح سے شیطان آپ کے پیچھے میں کام کرتا رہتا ہے۔ پھر شیطان آپ کو بہکاتا ہے، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے سماج کے اندر، آپ کے سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگ بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے بہترین انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں کچھ اس طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس سسٹم کو، جو اس نظام کو برباد کرنے کے کگار پر رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نظام تعلیم کو بہتر کرتے، بچوں کی پرورش کرتے، بچوں کی دیکھ بھال کرتے، بچوں کی تعلیم کی انتظام کرتے، بچوں کی نماز کی اہمیت بتاتے، بچوں کو مسجد کی اہمیت بتاتے، بچوں کو والدین کی اہمیت کو بتاتے، بچوں کو حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتے۔ لیکن جو لوگ ایسے کام کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگ آ کر اس کو پیچھا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ضرورت ہے کہ انسان کی بھلائی کے لیے سوچے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ہر طبقے کے لوگ ہیں، اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، بیچ والے لوگ ہیں، ایک کم درجے والے بھی لوگ ہیں، جو اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، جو حیثیت والے ہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنی اولاد کی تعلیم وہ گاؤں میں نہیں، وہ اپنے علاقے میں نہیں بلکہ دور بھیج کر کرتے ہیں، بہتر مدرسوں میں داخلہ کراتے ہیں، بہتر اسکولوں میں داخلہ کراتے ہیں، بہتر کالجوں میں ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر طاقت ہے، کیونکہ ان کے اندر چھمتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یوگیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں کون سوچیں گے جو متوسط قسم کے لوگ ہیں، جو دن بھر کام کرتے ہیں تب جا کر انہیں رات کی روٹی میسر آتی ہے، جو دن بھر کام کرتے ہیں تب جا کر وہ اپنے بال بچوں کو کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، جو دن بھر ادھر ادھر ملازمت کی کام کرتے ہیں تب جا کر وہ اپنے گھر اور آشیانہ اور اپنے سر جھکانے کے لیے اپنے گھر کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخر کون سوچے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے، ایسے لوگوں کے نو نہالان قوم کے لیے اور ایسے لوگوں کی اولاد کے لیے کون سوچیں گے؟ ارے اسلام تو وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو اپنے لیے سوچو وہ دوسروں کے لیے سوچنے کی تلقین کرتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو اپنے درد محسوس کرو وہ دوسرے کے درد کو بھی محسوس کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی، یہ اسلام کا میسج تھا، یہ اسلام کا سندیش تھا۔ لیکن آج ہم نے جب اسلامی تعلیم پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو یہ تمام چیزیں ہم سے چلی گئی اور دوسری قوموں نے لے لی۔ دوسری قوموں کے اندر بہترین اسکول، بہترین کالجز اور بہترین انسٹیٹیوشن اور بہترین سنستھائیں ہیں جہاں پر غریبوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے گاؤں سماج میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے جہاں پر سب کو ساموہک انداز میں تعلیم دلانے کا بندوبست ہو اور وہ انتظام ہو جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اش کرے، دوسرے لوگ آپ سے سبق لیں، دوسرے لوگ آپ سے سندیش لیں۔ آپ کو ضرورت ہے کہ تمام چیزوں کی طرف دھیان دیجیے
اور ساموہک انداز میں، جماعتی انداز میں، جہاں پر آپ اپنے خاندان کو بھولیے، اپنے گھر کو بھولیے، اپنے گاؤں کو بھولیے، اپنے ضلع کو بھولیے، بلکہ بہترین کام کیجیے اور پوری قوم کے لیے کیجیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے نہیں، بلکہ پورے گاؤں کے لیے، پورے پنچایت کے لیے، پورے سماج کے لیے اور پورے ضلع کے لیے اور آگے بڑھ کر انسانیت کے لیے، کیونکہ انسانیت میں ہندو بھی آتا ہے، کرسچن بھی آتا ہے، بدھ مت بھی آتا ہے، اور جب آپ اپنے مسلمان کی بات کریں گے صرف آپ مسلمان کے اندر محدود رہ جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم کے لیے سوچیں۔ جب آپ پوری قوم کے لیے سوچیں گے تبھی جا کر آپ کے اندر دل جو ہے بیدار ہوگا، آپ کے دل کے اندر، آپ سینے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک احساس ہوگا، ایک فلم آئے گی کہ ہم جب اپنے بچوں کو اعلیٰ عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو محدث کے سب میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو یہی جذبہ اور یہی شوق اور یہی آپ کا یقین اور یہی آپ کے دل کے جذبہ دوسرے کے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ دوسرے قوم کے لیے آپ کیوں نہیں بلبلاتے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر آپ کے اندر اگر یہ سوچ آ گئی تو آپ کے بچے، آپ کے خاندان، آپ کے گھر والے خود بخود ترقی کے منازل سے کرتے جائیں گے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے سوچیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ بہتر کرے اور اس کا بدلہ بھی بہتر ملے۔ ہم جانتے ہیں کوئی بچے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی نوجوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، اور کوئی ادھیڑ عمر میں انتقال ہوتا ہے، لیکن آخرکار سب کو وہی ایک چھوٹی سی جگہ میں اور مختصر کپڑے میں رہنا پڑتا ہے۔ کوئی انسان مرنے کے بعد کوئی بھی اپنی جائیداد کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ کوئی بھی انسان کا بیٹا اگر پروفیسر ہے، اس کا بیٹا پروفیسر اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ کوئی اگر عالم ہے تو وہ عالم اپنے باپ کے قبر میں نہیں جاتا۔ کوئی بھی چاہے بلڈر ہو، چاہے کروڑوں کے مالک ہوں، کے مکان سارے املاک یہی رہ جاتے ہیں، وہ صرف جسمانی اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ ہماری سوچ کیوں نہیں کھلتی؟ ہماری کھوپڑی کے اندر یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ تمام چیزیں صرف اور صرف یہیں تک محدود ہیں؟ اگر وہاں تک جو چیزیں جائیں گی وہ صرف اور صرف ہمارا عمل ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن، ہر نفس کو جس چیز کے اندر بھی جان ہے ان کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ دوسری آیت کے اندر ہمیں پیغام یہ دیا گیا، یہ سندیش اور میسج دی گئی کہ لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا سمے آ جاتا ہے، تو یہ ایک سال تو کیا، ایک مہینے تو کیا، ایک ہفتے تو کیا، ایک دن تو کیا، ایک گھنٹہ تو کیا، آپ کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ چنانچہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اعتبار سے اپنے گھر کا، اپنے آپ کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور جو ذمہ داران طبقہ ہے وہ خود احساس کرے، ایسسمنٹ کرے اپنے اندر کہ اس نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا اس نے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، کیا اس نے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ وہ ویوہار کیا جس کی ضرورت تھی۔ ہر ذمہ دار شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گاؤں کے لیول پر ہو، چاہے پنچایت لیول پر ہو، چاہے ضلع لیول پر ہو، ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا؟ اگر نہیں کیا تو ضرورت ہے کہ اپنے اندر جھانکے،
اور دیکھیں اپنے سماج کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے سماج کو تعلیمی اعتبار سے طاقتور بنانے کے لیے، معاشی اعتبار سے طاقتور بنانے کے لیے ہر اعتبار سے وہ لوگ آگے آئے، اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ایک ساتھ مل جل کر کسی بھی کام کو انجام دیں، کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اگر ہم ایک ہو جائے، متحد ہو جائے، ایکتا لائے، ہم سنگٹھت ہو جائے، ایک جگہ مل جائے، 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی اکیلے کام نہیں کر سکتی، جب 5 انگلیاں ایک ساتھ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو ہم اس کو بہتر انداز میں کرتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو چاہے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر 100 آدمی اس کے پیچھے میں لگ جائے تو پہاڑوں کو لوگ تراش کر اس کو تراش کر راستے بنا ڈالتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہیں پر اندرا اسی طرح کنواں آتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں بہتر انداز میں اس کو سیمنٹنگ کر دیا جاتا ہے، لیکن سالوں سال ایک رسی جب آتی جاتی ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے اور وہاں پر ایک طرح کا نشان پڑ جاتا ہے۔ تو چنانچہ دیکھیے ایک چیونٹی کو آپ دیکھیے اپنی محنت کے بلبوتے پر پتہ نہیں کتنی اونچی تک چڑھ جاتی ہے، تو آپ کیا چیونٹی سے بھی گئے گزرے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ تمام لوگ اگر مل جائے تو ہر معاشرے کے اندر ایک اچھا عالم، حافظ قرآن، ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، سی او، ڈی او، آئی پی ایس، کلیکٹر، یہ تمام چیزیں آپ ہی کے سماج سے، آپ ہی کے سوسائٹی کی یہ تمام چیزیں بن کر آئے گی، تب ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی دوسروں کے ہاتھ پکڑنے کی، تب ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی دوسرے وکیل کے پاس جانے کی۔ کیوں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم وکیل نہیں بن سکتے ہیں؟ کیوں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم ڈی او نہیں بن سکتے ہیں؟ کیوں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم سی او نہیں بن سکتے ہیں؟ کیوں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم آئی پی ایس نہیں بن سکتے ہیں؟ کیوں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم دوسرے اہم عہدے پر نہیں جا سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے متحد ہو جائیے اور متحد ہو جائیے، اپنے سماج کو بہتر کریے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پورے سماج کے لوگ اپنے خاندان سے اٹھ کر، اپنے گاؤں سے اٹھ کر، اپنے گھر سے اٹھ کر پوری ملت کے لیے سوچیے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے کئی اہم کام انجام دیے جن کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ ہم نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہیں گے، ایسے بھی ہمارے نوجوان اب بھی موجود ہیں جو کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، چاہے ہمارے قبرستان کا معاملہ ہو، الحمدللہ بہت بہترین کام آپ لوگوں نے کیا اور یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے ابھی عیدگاہ کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کریں گے، اور یہ سامنے آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے بہت کام کیا، اور ابھی انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑے گی آپ لوگ کریں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بہتر انداز میں، ایک ساموہک انداز میں اور خاندان سے اٹھ کر ایک ایسے بہتر مدرسہ قائم کرے جس کے ذریعے ہمارے بچے بہتر انداز میں تعلیم حاصل کرے، کیونکہ تعلیم سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم آ جائے گی تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو بھٹکا نہیں سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مدرسہ کا قیام کریں، مدرسہ نہیں بلکہ گرلز اسکول، بوائز اسکول اور اسی طرح سے سیکنڈری لیول کی اسکول، ہائی اسکول، یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ اسلام کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی بس 2 منٹ کے لیے، کیونکہ ایک حدیث اور اس کی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور اس سماج کے لیے یعنی کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اور آگے حدیث کا جو الفاظ ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب ان کے والدین پر ڈیپینڈ ہے، ان کے والدین پر نردھارت ہے، ان کے والدین پر انحصار ہے کہ ان کے والدین اپنے بچوں کو وہ یہودی بنا دے یا مجوسی بنا دے یا نصرانی بنا دے۔ یہ کیسے؟ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو بیسک تعلیم نہیں دیں گے، بیسک اسلامک شکشا نہیں دیں گے، تو آپ کے بچے
سارے جتنے بھی آفیسر کے عہدے ہوتے تمام پر تو وہ فائز ہو سکتے ہیں، وہ یونیورسٹی کی بھی ہوائیاں وہاں جا کر کھا سکتے ہیں، کالجز میں بھی اپنے قدم رکھ سکتے ہیں، لیکن مدرسہ وہ جگہ ہے، مدرسہ وہ چیز ہے جو آپ کو سکھاتی ہے، آپ کو قبر تک جانے تک یہ تمام چیزیں کام آئے گی، کیونکہ جب پیدا ہوتے ہیں بہتر نام کی ضرورت ہے، شادی کے وقت بہترین علم کی ضرورت ہے، پھر جب آپ کی موت ہوگی تو کیا کوئی آفیسر وہاں نہیں جا سکتا؟ شرط یہ کہ اگر آفیسر کے والدین نے اسے تعلیم دی ہو، اسلامک تعلیم، تبھی جا کر آفیسر ہونے کے باوجود اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، لیکن پردھان منتری اور اوپر کے جتنے بھی پوسٹ ہیں وہ پہنچ جائے، اگر ان کے والدین نے اسلامک تعلیم نہ دیا ہو تو جنازہ پڑھانے کی تو دور کی بات، وہ جنازہ پڑھے گا لیکن وہ کیا بولے گا وہ تو آپ بتا سکتے ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو دنیاوی زندگی بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ دینوی زندگی بھی بہتر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولادوں کی بہتر سے بہتر تربیت اور پرورش بہتر انداز میں کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق دے، تمام مسلمانوں کے اندر ایکتا اور اتحاد جیسی عظیم صفت اللہ رب العالمین ان کے اندر پیدا کر دے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ رب العالمین۔ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو شفا دے اور بے روزگاری کو روزگار دے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر پریشان ہے، خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو جبر اور استبداد کیے جا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بہتر انداز میں ایک ساتھ مل کر کسی بھی کام کو کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ مر گئے اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ رب العالمین جب ہماری موت ہو ایمان پر موت ہو، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.